پیارے بچوں، ایک دفعہ کی بات ہے کہ ایک چڑیا دوسرے جنگل سے کسی اور جنگل میں رہنے کے لیے آئی۔ وہ یہاں پر نئی نئی تھی، اس لیے اس کو کسی بھی پڑوسی کا نہیں پتہ تھا۔ وہ اپنے گھونسلے میں بیٹھی تھی کہ ایک کالا کوا آیا اور اپنی ٹوکری میں پھل نکال کر اس کو دینے لگا۔ چڑیا نے کہا کہ نہیں کالو بھیا، میں یہ پھل نہیں لوں گی، لیکن اس کوے نے کہا کہ پیاری چڑیا بہن، میں تمہارا پڑوسی ہوں، یہ سامنے ہی میرا گھر ہے، تم میری نئی پڑوسن ہو، اس لیے میرا فرض بنتا ہے کہ میں تمہارا خیال رکھوں، اور یہ لو میری طرف سے یہ پھل تحفے میں رکھو، اور آئندہ جب بھی کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے ضرور کہنا، مجھے تم اپنا بھائی ہی سمجھو، اور سامنے جو گھر ہے وہ تمہارا ہی ہے، کبھی بھی ضرورت پڑے تو میرا دروازہ کھٹکھٹا لینا۔ یہ کہہ کر کچھ پھل کوا اس کی جھولی میں ڈال کر چلا گیا۔ چڑیا نے سوچا کہ یہ تو بہت ہی اچھا کوا ہے، میری اتنی مدد کی اور ضرورت کے وقت یہ میرے کام بھی آئے گا، اتنے اچھے پڑوسی مجھے مل گئے، مجھے اور کیا چاہیے، اور جلد ہی میں انڈے دوں گی تو اپنے بچوں کو ایسے ہی پھل کھلاؤں گی۔ یہاں پر کوا جب اپنی بیوی گوری کے پاس آیا تو اس نے کہا، یہ اتنے کم پھل کیوں لائے ہو؟ یہ آج تم دیر سے بھی آئے ہو اور پھل بھی بہت تھوڑے لائے ہو۔ تو کالو کوے نے کہا کہ گوری تم پریشان مت ہو، یہاں پر ایک چڑیا آئی ہے اور وہ انڈے دینے والی ہے، میں کچھ پھل اس کے پاس دے آیا تھا تاکہ ہم مزے سے اس کے انڈے کھا سکیں۔ چڑیا نے کہا، مجھے مت بہلاؤ، جاؤ یہ سارے پھل اس کو دے آؤ۔ کوے نے کہا، ارے ناراض کیوں ہوتی ہو، میری بات سنو، فائدہ ہمارا ہے، بڑی موٹی تازی ہے، موٹے موٹے انڈے دے گی، ہمیں مزہ آئے گا کھانے میں۔ گوری نے کہا، یہ تو اچھی بات ہے۔ پھر چڑیا یہاں پر سوچ رہی تھی کہ میں نے انڈے تو دے دیے ہیں، چڑیا نے 3 انڈے دے دیے تھے، اور چڑیا نے سوچا انڈے دے دیے ہیں، لیکن یہاں پر میں اس کی حفاظت کیسے کروں گی؟ اتنے میں کالو کوا آ گیا اور کہا کہ بہت مبارک ہو چڑیا بہن، تم نے انڈے دے دیے ہیں، لیکن یاد رکھنا اس کی حفاظت کرنا، اور اگر تمہیں جب بھی کوئی مشکل پیش آئے تو میرا گھر حاضر ہے۔ چڑیا نے کہا، ہاں ہاں کالو بھیا، جب بھی مجھے کوئی پریشانی ہوگی میں سب سے پہلے آپ ہی کو بتاؤں گی، لیکن ابھی تو میں سوچ رہی ہوں کہ ان انڈوں کی حفاظت کے لیے میں کس کو چھوڑ کے جاؤں، کیونکہ میں نے تو دانہ بھی لینے جانا ہے۔ کوے نے کہا، میں سامنے ہی بیٹھا ہوں، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تم آرام سے جاؤ اپنا دانہ دنکا لینے کے لیے، جب بھی کوئی مصیبت پڑی میں ہوں نا۔ چڑیا اطمینان سے اڑ گئی۔ یہاں پر گولو کبوتر دیکھ رہا تھا کہ کالو کوا بہت ہی زیادہ چڑیا کے ارد گرد گھوم رہا ہے۔ وہ سمجھ گیا کہ چڑیا کے انڈوں کو خطرہ ہے۔ اس نے سوچا کہ اسے چڑیا کو آگاہ کر دینا چاہیے، کیونکہ چڑیا بہت ہی معصوم اور بھولی بھالی ہے، اور کالو کوا بہت ہوشیار ہے، اور وہ ضرور چڑیا کے انڈے کھائے گا۔ یہ سوچ کر وہ چڑیا کے پاس آیا اور کہا، پیاری بہن، یہاں پر تمہارا گھونسلہ چھت والا نہیں ہے، تم جلد ہی اپنا کوئی انتظام کرو، کیونکہ تمہارے انڈوں کو خطرہ ہے، یہ کالو کوا ہر کسی کے انڈے کھا جاتا ہے۔ چڑیا نے کہا، جاؤ جاؤ اپنا کام کرو، تم جلتے ہو کیا؟ تم تو مجھے لگتا ہے کالو کوے سے ڈر گئے، وہ تو بہت ہی اچھے ہیں، انہوں نے میرا اتنا خیال رکھا، مجھے پھل فروٹ لا کے دیے۔ کبوتر نے کہا کہ چڑیا بہن جیسی تمہاری مرضی، اور اڑ گیا۔ اب چڑیا نے سوچا کہ وہ کیا کرے، کیونکہ اس کے انڈے بالکل اوپن تھے۔ اب یہاں پر کوا اپنی بیوی گوری کے ساتھ چائے پی رہا تھا اور وہ سوچ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ گوری نے کہا، بہت ٹائم ہو گیا، اب ہمیں انڈے کھا لینے چاہیے، کب تک تم مجھے باتوں سے بہلاؤ گے؟ کوے نے کہا، کوئی بات نہیں، ابھی جلد ہی میں انتظام کرتا ہوں، اگر چڑیا کا گھونسلہ ٹوٹ جائے تو وہ ضرور ہمارے گھر ہی اپنے انڈے رکھوائے گی۔ اور پھر وہ گیا، چڑیا موجود نہیں تھی۔ کوے نے اس کے انڈے اٹھا کر ایک سائڈ پر رکھے اور اڑ اڑ کر اور اچھل اچھل کر اس کے دونوں گھونسلے توڑ دیے۔ ایک میں چڑیا اور ایک میں انڈے رہتے تھے، اس لیے کوے نے دونوں گھونسلوں کو توڑ دیا۔ جب دونوں گھونسلے اچھے سے ٹوٹ گئے تو کوا واپس اپنے گھر اڑ گیا۔
यहाँ पर दोनों घोंसले टूट चुके थे। चिड़िया वापस आई तो बहुत रोई और देखा कि उसके घोंसले तो टूट चुके हैं और उसके अंडे सही सलामत साइड पर रखे हैं। उसने सोचा कि मुझे कुछ करना चाहिए, अब मैं इन अंडों की हिफाजत के लिए क्या करूं? उसने सोचा कि वो ये अंडे लेकर कालू कौवे के पास जाएगी और उसे कहेगी वो कुछ दिन ये अंडे अपने घर में रख ले, जब तक कि मैं दूसरे घर का इंतज़ाम नहीं कर लेती। ये सोचकर वो अपने अंडे लेकर जैसे ही कालू कौवे के घर के बाहर गई तो उसने सुना कि कालू कौवा अपनी बीवी गौरी से बातें कर रहा था कि कैसे मैं चिड़िया के घोंसले को तोड़ आया हूँ और अब जल्द ही चिड़िया अपने अंडे लेकर हमारे घर रखवाने के लिए आ जाएगी और फिर हम वो अंडे मज़े ले लेकर खा जाएंगे। ये बात जब चिड़िया ने सुनी तो चिड़िया ने कहा कि गोलू कबूतर ठीक कह रहा था, ये तो बड़ा ही होशियार कौवा है और इसकी बीवी बड़ी ही चालाक है। ये दोनों मेरे अंडों पर ताक लगाए बैठे थे, लेकिन मैं भी इनको अपने अंडे खाने नहीं दूंगी क्योंकि ये मेरे अंडे हैं और इस पर किसी का हक नहीं। ये सोचकर चिड़िया वहाँ से अपने अंडे लेकर उड़ गई। अब चिड़िया इतनी जल्दी लकड़ी का घर नहीं बना सकती थी। एक जगह उसने देखा कि एक मिट्टी का ढेर पड़ा है। उसने सोचा कि वो क्यों ना जल्द ही मिट्टी से अपना घर बना ले, क्योंकि मिट्टी का घर जल्दी बन जाता है और सूख भी जाता है, जबकि लकड़ी के घर के लिए उसे पहले लकड़ियाँ इकट्ठी करनी पड़ती और फिर उसे तामीर करना होता, जिसमें काफ़ी दिन लग जाते और चिड़िया अपने अंडे इस तरह गैर महफूज नहीं रख सकती थी। फिर उसने उस मिट्टी से बहुत ही प्यारा सा घर बना लिया। चिड़िया बहुत थक चुकी थी वो घर बनाकर और उसने अपने अंडे उस घर के अंदर रख दिए। इतने में दोनों कबूतर आ गए, यानी गोलू कबूतर और उसकी प्यारी सी बीवी। और उसने कहा कि गोलू भैया, तुमने सही कहा था, मैं गलत थी, मैं तुमसे शर्मिंदा हूँ, तुमने मेरा भला चाहा था। गोलू कबूतर और उसकी बीवी ने कहा कि चिड़िया बहन, कोई बात नहीं, तुम हमारी नई पड़ोसन हो, हमें तुम्हारा ख्याल रखना चाहिए था और हमने ये काम किया, लेकिन तुम गलत फहमी का शिकार थी, इसलिए हमारी बात नहीं समझ सकी। अब तुमने ये मिट्टी का घर बना लिया है, बहुत अच्छा किया, हम भी अपना घर यहाँ ही बना लेते हैं। तो उन दोनों ने अपना बहुत प्यारा घर बना लिया, मिट्टी का, चिड़िया के घर जैसा। और फिर कबूतर के बच्चे और चिड़िया के बच्चे, जो कि चिड़िया के अंडों से निकले थे, वहाँ पर खेलने लगे। और चिड़िया अपने बच्चों को देखकर और कबूतर अपने बच्चों को देखकर बहुत खुश थे। सारे बच्चे उड़ते फिरते और कोई भी कालू कौवा या उसकी बीवी उनको खाने की कोशिश नहीं करते थे, क्योंकि गोलू कबूतर और उसकी बीवी और चिड़िया साथ इकट्ठे रहते थे। दोनों का घर पास पास था और मिट्टी का घर था मजबूत, जो कि टूटने वाला भी नहीं था। तो प्यारे बच्चों, आपको ये प्यारी सी चिड़िया की कहानी कैसी लगी, जिसने अपनी हिम्मत से अपने अंडों को बचा लिया, जो कि उस जंगल में नई नई आई थी और उसने उन दोनों कौवों का मुकाबला तन्हा किया। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको ये कहानी ज़रा सी भी अच्छी लगी है तो लाइक का बटन अभी दबा दें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जब भी हमारी वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें।